دوستو، جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہوتے ہیں ہمیں وہاں رہنے والوں کا انداز اور رہن سہن اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے، لیکن ہم سب کی یہ کوشش ہوتی ہے ہم ان لوگوں کی رہن سہن اور ان کے رسم و رواج کے بارے میں جانیں جن تک ہماری رسائی نہیں ہو پاتی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وادی کیلاش کے بارے میں بتائیں گے، جہاں لوگوں کا رہن سہن منفرد ہے، بلکہ مذہب و رسم و رواج انتہائی دلچسپ ہے۔ اس کے علاوہ ان کی شادی کرنے کا طریقہ، بچوں کی پیدائش پر عجیب و غریب رسومات اور مرنے کے بعد اپنے مردوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ سب کچھ جانیے اس ویڈیو میں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ کوہ ہندو کش کے جنوب میں واقع قبیلہ، اسے کافستان یا پھر وادی کیلاش کہا جاتا ہے، جو کہ چترال شہر سے 2 گھنٹے کی مسافت پر آباد ہے۔ ان کے آباء و اجداد شام سے نقل مکانی کر کے اس وادی میں آباد ہوئے۔ ان کی زبان، جسے کیلاشو کہا جاتا ہے، سنسکرت اور فارسی زبانوں کو ملا کر بنائی گئی ہے۔ قاتل حسیناؤں کی اس وادی میں لوگوں کی اکثریت آگ پرست ہے۔ ان میں سے کچھ نے اسلام قبول کر رکھا ہے، تاہم آگ پرست اور بت پرستی نمایاں مذہب ہے۔ ان کی مذہبی رسومات میں ناچنا اور جانور ذبح کرنا شامل ہے۔ کیلاش عورتیں لمبی اور کالی پوشاکیں پہنتی ہیں۔ ان کو موتیوں کے ساتھ سجائی ہوئی ہوتی ہیں۔ کالی پوشاک کی وجہ سے ان کو چترال میں سیاہ پوش کہا جاتا ہے۔ کیلاش مرد پاکستان میں استعمال ہونے والا عام لباس یعنی شلوار قمیض پہنتے ہیں۔ پاکستانی معاشرے کے برعکس وادی کیلاش میں عورتوں اور مردوں کا ملاپ برا نہیں سمجھا جاتا۔ وادی کیلاش میں باشلانی ایک ایسا گاؤں ہے جو صرف عورتوں کے لیے مخصوص ہے۔ یہاں پر صرف حاملہ عورتوں کو رہنے دیا جاتا ہے۔ پیدا ہونے والے بچوں کو باشلانی کہا جاتا ہے اور بچے کی پیدائش کے بعد عورت کا پاک ہونا لازم ہے۔ ایک روایت بھی عام ہے جس کو اپنانے کے بعد وہ عورت اپنے شوہر کی طرف واپس جا سکتی ہے۔ کیلاش قبیلے کی ثقافت چترال میں آباد تمام قبائل سے جداگانہ خصوصیت کی حامل ہے۔ ان کی ثقافت مسلم آبادی کے ہر لحاظ سے مختلف ہے۔ ثقافت کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے ٹورسٹ وادی کیلاش میں آتے ہیں۔ اس مذہب میں خدا کا تصور تو ہے، لیکن کسی پیغمبر اور کوئی کتاب کا تصور نہیں۔ ان کے مذہب میں خوشی سب کچھ ہے۔ ان کے مطابق جیسے کسی بچے کی پیدائش میں خوشی کا موقع ہوتا ہے، اسی طرح مرنا بھی خوشی کا موقع ہے۔ چنانچہ جب کوئی مرتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین جمع ہوتی ہیں۔ مرنے والوں کو ایک دن کے لیے کمیونٹی ہال میں رکھ دیا جاتا ہے۔ مہمانوں کے کھانے کے لیے بیل اور بکرے ذبح کیے جاتے ہیں اور شراب نوشی کا خوب دور چلتا ہے اور آخری رسومات کا جشن منایا جاتا ہے۔ ان کے عقیدے میں مرنے والے کو خوشی خوشی دنیا سے الوداع کر دینا چاہیے۔ ان رسومات میں شراب و کباب، ڈانس اور ہوائی فائرنگ بھی کیا جاتا ہے۔ مرنے والوں کے پاس پیسے، شراب اور سگریٹ رکھی جاتی ہے۔ پرانے وقتوں میں یہ لوگ مردوں کو تابوت میں ڈال کر ویرانی میں چھوڑ کر آتے تھے، لیکن دور حاضر میں مردوں کو قبر میں دفنانے کا رواج ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ وادی کیلاش میں ہونے والی فوتگی خاندان کو اوسطاً 20 لاکھ میں پڑتی ہے، کم سے کم 8 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 40 لاکھ تک چلی جاتی ہے۔ فوتگی کی طرح ان کے ہاں پیدائش اور شادی پر بھی حیران کن رسومات ہیں۔ شادی کے لیے لڑکے کو لڑکی بھگا کر لے جانا ہوتی ہے۔ لڑکے کے والدین اور لڑکی کے والدین اور گاؤں کے معزز لوگوں کو اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ لڑکے کے گھر آ کر لڑکی سے تصدیق کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کی گئی، بلکہ وہ اپنی مرضی سے بھاگی ہے، جس کے بعد وہ رشتہ پکا ہو جاتا ہے اور دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں لڑکی کے والدین اور رشتہ دار شرکت کرتے ہیں۔ شادی کے چوتھے دن لڑکی کے ماموں اور لڑکے کے گھر آتا ہے، جسے لڑکے والے ایک بیل اور ایک بندوق تحفے کے طور پر دیتے ہیں، اور اسی طرح دونوں خاندانوں میں تحائف کا تبادلہ کافی دنوں تک چلتا ہے۔ وادی کیلاش کی حیران کن بات یہ ہے کہ وہاں شادی شدہ خاتون کو بھی بھگایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ عورت اپنی رضامندی سے بھاگی ہو تو اس کے سابقہ شوہر کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اسی طرح پہلا بچہ پیدا ہونے پر بھی شاندار دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دعوت لڑکی والوں کی طرف سے کی جاتی ہے، لیکن دعوت کے تمام اخراجات لڑکی والوں کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ
لڑکے والوں کو لڑکی کے خاندان سے آئے ہوئے ہر رشتہ دار کو 2000 روپے نقد دینا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا بچہ بھی اسی جنس کا ہوگا تو یہ سب کچھ اس موقع پر بھی ہوگا، یہاں تک کہ جب تک کوئی دوسرا جنس کا بچہ پیدا نہ ہو تب تک یہ رسم اسی طرح چلتا رہے گا۔ اگر کوئی کیلاشی لڑکا یا لڑکی کوئی مسلمان سے شادی کرنا چاہے تو وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ عرصے میں کیلاشی لڑکیاں تیزی سے اسلام قبول کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کے ساتھ یورپین انجوز بھی کافی پریشان ہیں۔ وادی کیلاش میں ہونے والا ہر بچہ رہتا تو پاکستان میں ہی ہے، لیکن اس بچے کو پیدا ہوتے ہی یورپین گود لے لیتے ہیں۔ یعنی یورپین انجیوز کی جانب سے ہر کیلاش فرد کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ کھولا گیا ہے، جس میں ہر ماہ پابندی کے ساتھ بیرون ملک سے رقم بھیجی جاتی ہے، جس کی عوض یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان ہونے سے گریز کیا جائے، اور اگر کوئی کیلاش مذہب سے بیزار ہے تو وہ عیسائی بن جائے۔ تو یہ تھی وادی کیلاش کی کچھ خاص باتیں، امید کروں گا کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔